بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد ریس، پورم خوش وطن کے ساتھ حاضر ہوں. لیکن آج کا پورم میرا تھوڑا سا پولیٹیکل سائٹ پہ ہے. جو عمران خان صاحب نے جو تقریر کی لاسٹ ٹائم، جس میں انہوں نے جو کہ اسٹیبلشمنٹ پر پھر ایک بار تنقید کی، تو یہ انہوں نے پولیسی اختیار کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کی جائے. تو اس والے سے میں بات کروں گا، کیونکہ پہلے بھی وہ کافی عرصہ کرتے رہے، پھر اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی، تو پھر بھی ایک بار دوبارہ پھر انہوں نے یہ تقریر کی. میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ تقریر وہ آپ سنیں، تو اس کے بعد پھر ہم فردر ہم پر بات کرتے ہیں. آتا ہوں. تفتیش کیا تھی جی؟ کہ 9 مئی کو بہت بڑی سازش ہوئی، اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے. میں نے ان کو کہا سازش ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سازش تھی، لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ اگر سازش سے ہمیں فائدہ ہوتا تو تب ہی آپ کہتے نا کہ ہم نے سازش کی ہے. اگر سازش کی وجہ سے 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں، سینئر لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، اب میرے 200 پہ کیس پہنچنے لگے ہیں، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، بزنسز بند کی جا رہی ہیں، وہ جیلوں میں سے صرف وہ چھوٹتے ہیں جو کہیں جی کہ میں آج تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، اب وہ نکل سکتا ہے، اور پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، سارے اس کے کیس ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ ہوا یہ جو سارے منی لانڈررز، یہ 30 سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جو کہ اربوں خربوں پتی بن گئے جبکہ ملک مقروض ہو گیا ہے، یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فائدہ ہوا ہے. اور ان کو فائدہ کس نے کروایا؟ ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے. اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی. یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے. اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں ہوئی، پاکستان سے ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں سازش ہوئی کیسے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر سے. یہ میں نے سازش کر کے اٹھایا تھا اپنے آپ کو. میں نے تو نکلنے سے پہلے صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑیں گے، حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، میں سب پہ بیل میں تھا، جب مجھے پتا چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارنٹ دکھاؤ اور مجھے پکڑ لو. تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے، چیزیں توڑ کے، شیشے توڑ کے، وہ بیچارہ رجسٹری آفس کے سٹاف کو مارا، وکیلوں کو مارا، میرے گارڈز کو بیچارے ان کو مارا. کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا کہ میں دہشت گرد تھا؟ تو جان کے یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویژلز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں. اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بلڈنگ چلانی ہے. اور میں انشاءاللہ جس دن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی میں ثابت کروں گا. جی تو ناظرین، یہ ابھی آپ نے خان صاحب کی جو اسپیچ تھی وہ سنی. اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کس طرح جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات کی، جس طرح انہوں نے کہا جی کہ مجھے تنقید کرنے کے اوپر مجھے کس طرح دہشت گردی کے پرچے اور کون کون سے ٹیررسٹ کے پرچے کون کون سے کاٹے گئے. اور اب ٹوٹلی پھر ایک بار انہوں نے جو ہے تنقید کی. جن کا یہ جو ڈیسائیڈ انہوں نے کیا، یہ کیوں کیا یہ فیصلہ دوبارہ پھر اس طرف آنے کا؟ کہ ایک طرف تو الیکشن کا بھی ماحول بن رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ شاید الیکشن ہو جائیں، اگرچہ ابھی بھی بہت ساری کنڈیشن باقی ہے. تو یہ انہوں نے چونکہ بھی الیکشن میں جانے سے پہلے چونکہ ان کے 10,000 سے زیادہ کارکنان جن کے وہ ہے جیلوں میں ہے، ان کے اوپر ظلم تشدد ہو رہا ہے، جس طرح خان صاحب نے کہا ان کے اوپر ظلم تشدد ہو رہا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کہ جتنی میری لیڈرشپ وہ بھی جیل میں ہے. اور ایک اور بھی سوال اٹھایا کہ 25 لوگوں کا جو قتل ہوا ہے جو ہے ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو عمران خان صاحب نے کی، یہ ایک کیا
یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے کہ آپ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پھر تنقید شروع کریں، اور آلریڈی آپ کے اوپر 200 کے قریب کیسز بن چکے ہیں، آپ کی ساری جو ہے لیڈرشپ جیلوں میں ہے، 10,000 سے زائد کارکنوں بقول آپ کو بھی جیلوں میں ہے، اور بھی ان کے بزنس بند کر دیے گئے ہیں، جو بھی آپ ظلم کی ایک لمبی داستان جو آپ چاہتے ہیں، ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر ایک بار ان کے اگینسٹ تنقید شروع کریں، اور پھر سختی آپ کے اوپر آئے یا آپ کے کارکنوں کے اوپر آئے، اور یہ ان کا تنقید کرنے کی وجہ کیا ہے، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا سوچ کے کر رہے ہیں، یہ تو ان کے جو ہے ایز اے بسیط پولیٹیکل لیڈر ان کی ایک حکمت عملی ہوگی، اور جس طرح باقی بھی ان کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ توشہ خانہ کے کیس کے جس طرح ان کے اوپر بھی فرض جرم عائد ہونے والی ہے، اور دوسرا جس طرح نیب کا قانون چینج کر کے ان کو نیب چیئرمین کو یہ اتھارٹی دے دے گی ہے کہ 1 منتھ کے لیے جو ہے وہ کسٹڈی میں دے دیں، بہت ساری چیزیں سامنے چل رہی ہیں۔ میں بھی ابھی سوچ رہی ہوں کہ شاید مجھے جیل میں بند کر دیں یا نظر بند کر دیں، شاید میں چیزیں باتیں باہر نہ کر سکوں، جو بھی کرنی میں ابھی کروں، اور یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ اگر جس طرح میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشن میں مجھے پھینکا جائے، اور پھر اس کے بعد جو حکومت آئے کس طرح کام چلے گا۔ دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے، اگر عمران خان صاحب کو جو ہے بقول عمران خان صاحب کی سوچ ہے کہ ان کو الیکشن میں نہیں آنے دیا جائے گا، مگر وہ یہاں پر پر اعتماد ہیں کہ جس طرح جی اے ٹی میں ان کو بلایا گیا تو انہوں نے ان کے سوالوں کے جواب وہ بہت اعتماد طریقے سے دیے، جنہوں نے کہا قتل کا مقدمہ بنایا، کون سے پروف ہے جس کے مطابق ہم نے قتل کا مقدمہ بنایا، یہ انہوں نے سوال اٹھایا۔ باقی انہوں نے سازش کی بات کی، کون سی سازش کی بات کریں، سازش ہوئی ہے مگر ہم نے نہیں کی، کس نے کی ہے، اس نے جو سارا جو ہے بتایا کہ اپنی جو ریزرویشن تھی ساری رکھی سامنے، الٹا اس سوالیہ نشان ان کے اوپر جو اٹھا دیے۔ تو ایسی جو سچویشن میں پاکستان جو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے معاشی بحران کا شکار ہے، اور کس طرح مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے، ایسے میں کہ میں 3 ارب روپیہ جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے لون مل کے آیا، سعودی عربیہ سے بھی 3 ارب آ گیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے اتنا پیسہ آنے کے بعد اس کو ایک سمجھداری سے خرچ کرنا چاہیے جو ہے، تاکہ ملک کو کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ہو سکے، مگر کچھ حالات سمجھ میں نہیں آ رہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، ہونا کیا ہے۔ دیکھیے جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے، ملک کے اندر حقیقی طور پر کوئی سکون نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بہترین حل ہے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن، اور میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اس دور سے باہر رکھا جائے گا، الیکشن صرف پیپلز پارٹی اور مسلم نواز کے درمیان ہوگا، اور ان کی مرضی کے نگران حکومت بنائی جائیں گی، اور اس کے بعد خان صاحب کو بقول ان کے کہ ہم دھاندلی کر کے، جس طرح کراچی کا الیکشن ہوا، آپ کو پتہ کراچی میں کیا ہوا، کراچی میں میر کس کا بن گیا، کتنی سیٹیں تھیں اور میر کون بن گیا۔ اور اس قسم کے الیکشن پورے پاکستان میں ہوتی ہیں، اور جو حکومت آتی ہے شاید وہ حکومت کے اندر وہ اس قسم کی جو ہے اخلاقی جواز اور اس قسم کی وہ پاور جو کہ جن حکومتوں کو عوام کی جو حمایت حاصل ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، شاید وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے سے وہ کترائیں گے۔ تو یہ بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ جو بھی حکومت آئے، ایک تو سب کو موقع ملنا چاہیے سمیت عمران خان صاحب کے، تاکہ جو بھی الیکشن میں ہے جس کو بھی عوام پسند کرتی ہے، ایک جمہوری ملک ہے، جو ذریعہ جس کو عوام پسند کرتی ہے اسی کی حکومت آئے، تو پھر جو بھی حکومت آئے چونکہ اس کو عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے، ایسی حکومت جو ہے ایک بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ انفارچونیٹلی یہ جو حکومت جو ابھی آئی ہے، یہ خان صاحب کو بھی یہ شکوہ کیا کہ ان لوگوں کو جو بٹھا کے رکھا، جو آلریڈی چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو بتاتی رہی ہے کہ ان لوگوں کی کرپشن کی کہانیاں سناتی رہی ہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر کیس سارے جو ہے کروائی دکھائے کہ یہ چیز ان کی کرپشن کہانیاں جو ایک کیسز بنے، کہتے ہیں میں نے تو کیسز بنائے کوئی نہیں، یہ کیسز تو ان دوسری حکومتوں کے آپس میں کے بنے ہوئے ہیں۔ تو
ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جتنی یہ سیاسی جماعتیں ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر اپنی کرپشن جانے کے لیے صرف ایک آدمی کو کے اگینسٹ ہوگی، وہ کس طرح 13-14 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں اور ان کا مقابلہ، مگر یہ تو ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ اتنی جماعتیں اکٹھی ہو کے ایک جماعت سے ڈرتی ہیں کہ کہیں یہ دوبارہ حکومت میں نہ آ جائیں یا کوئی زیادہ سیٹیں نہ لے جائیں، جو بھی سوچیں۔ بہرحال عمران خان صاحب باہر بیٹھ کے بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ بھی پریشان ہے کہ الیکشن میں جائیں یا نہ جائیں، اور یا ویٹ کرتے ہیں کہ ایک بار جیل ان کو ہو جائے تو پھر وہ ابھی مکمل آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی حکومت عملی ان کی، یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ بہرحال ملک کی بہتری کے لیے جو وہی ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو موقع ملنا چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی کا ہمیشہ ایک کنسرن رہتا ہے، جب بھی کوئی فنکشن ہوتے ہیں ملتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہی چونکہ ان کا لگاؤ ہے، تو جو بھی پاکستان میں حالات ہوں تو یہ بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو پاکستان میں جو بھی یہ حکومت آئے پاکستان کے لیے سوچے، اور میری جو بھی پورا میری ریکویسٹ بھی ہے آرمی چیف صاحب سے، اور بھی جو پرائم منسٹر صاحب سے بھی، چیف جسٹس صاحب سے بھی، ملک کی بہتری کے لیے اپنی ایگو کو چھوڑ کر اور ملک کی بہتری کے لیے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کیا جائے، تاکہ ایک عوامی حکومت جس کو عوام کی پذیرائی حاصل ہے وہ اس کی حکومت آئے اور ملک کی بہتری کے لیے جو فیصلے وہ کرے، تو یہی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے